علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے برے دن، اصل برے دن اب آنے والے ہیں، بلکہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ صرف عمران خان صاحب ہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی رگڑے میں آنے والی ہیں۔ ثبوت موجود ہے لیکن گواہ جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان کی تلاش کی جا رہی ہے، بلکہ گواہوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، راضی کیا جا رہا ہے، جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ شریک جرم تھے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے۔ عمران خان صاحب کے اوپر سب سے بڑا جو الزام ہے، سب سے بڑا الزام وہ ہے ملک ریاض کو 50 ارب روپے قوم کے دینا اور اس کے عوض ملک ریاض سے زمینیں لینا۔ القادر یونیورسٹی کا اسکینڈل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے 192 ملین پاؤنڈز جو ریاست پاکستان کے تھے، وہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو دان کر دیے تھے۔ ریاست پاکستان کے پیسے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پکڑے اور پاکستان کی حکومت کو کہا کہ جی ہم نے پیسے پکڑے ہیں آپ کے، آپ گورنمنٹ آف پاکستان یہ پیسے لے لیں۔ شہزاد اکبر صاحب وہاں گئے، شہزاد اکبر صاحب نے وہاں جا کر ایک ڈیل کی، اور ڈیل یہ تھی کہ جی ملک ریاض صاحب نے جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی مد میں ان کے اوپر جرمانہ عائد ہوا تھا 465 ارب روپے کا، اس کی مد میں انہوں نے پیسے ایڈجسٹ کروائے اور پھر کابینہ کے اجلاس میں بند لفافے میں ایک پیش کیا گیا مدعا، اور نہیں بتایا گیا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بندوق کے زور پر، بندوق ہوتی ہے نا پارٹی لیڈر کے پاس، اپنے جو وزراء ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے منظوری لے لی کابینہ سے، یعنی کابینہ کو پراپر ہائی جیک کر کے، یرغمال کر کے عمران خان صاحب نے اس بند لفافے کی منظوری دی اور وہ منظوری کے بعد وہ پیسے ملک ریاض صاحب کے جو اکاؤنٹ میں آنے تھے، یعنی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے تھے ملک ریاض صاحب پر عائد جرمانے کی مد میں، اس میں ٹرانسفر کر دیے گئے۔ بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں ملا عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹ کے نام پر پلاٹس ملے۔ عمران خان صاحب، فرا گوگی، یعنی بشرا بی بی، ان کے پلاٹس، ان کو زمینیں ملی۔ ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ہیروں کے ہار دیے، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں دیں، آڈیو ثبوت موجود ہیں جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے ڈینائی نہیں کیا۔ اب کہانی یہ ہے کہ ملک ریاض تو طاقتور ہیں، ابھی میں ان دنوں دیکھ رہا ہوں کہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی پارٹ 2 کا چل رہا ہے، اشتہار چل رہے ہیں بھائی، بڑے بڑے لمبے اشتہار چل رہے ہیں، تو میڈیا ملک ریاض کا تو نام نہیں دے گا، لیکن مدعا ملک ریاض کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے پیسے تو ملک ریاض کو دیے گئے نا، ملک ریاض نے ڈاکہ مارا تھا۔ تو بہرحال مدعا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے کار خاص، عمران خان صاحب کی اہلیہ، عمران خان صاحب کی مرشد بشرا بی بی کے مرید، یعنی پیر بھائی جس کو ہم کہتے ہیں، پیر بھائی زلفی بخاری صاحب کو نیب نے طلب کر لیا ہے کل 9 جنوری کو، اور مدعا ہے یہی جو القادر ٹرسٹ کا جو اسکینڈل ہے اس میں نیب راولپنڈی نے ان کو طلب کیا ہے، پروجیکٹ کی زمین کی منتقلی کا ریکارڈ لانے کی ہدایت کی ہے، اور پھر ان کو اپنا 9 جنوری کو طلب کیا۔ اس سے پہلے 29 نومبر کو بھی طلب کیا گیا تھا، 15 دسمبر کو بھی طلب کیا گیا تھا، یہ صاحب نہیں گئے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم قانون اور آئین سے بالاتر ہیں۔ 558 کنال اراضی ہے جس کی انکوائری چل رہی ہے، 558 کنال اراضی، اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر اسکینڈل آتا ہے تو پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں کہ جی ان کو عمران خان صاحب کے اوپر کچھ نہیں ملا، تو یہ توشہ خانہ کا ریفرنس لے آئے، توشہ خانہ کا الزام لے کر آ گئے۔ اب اس پر بھی یہ بڑا ایک تفصیل دل جلوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ میں ذرا آپ کو سناتا ہوں، پھر میں آتا ہوں کہ معاملے میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کیسے رگڑے جائیں گے۔ یہ بیسیکلی عمران خان اور بشرا بی بی تک کے لیے جانے کے لیے سیڑھی ہیں، بیسیکلی یہ جو اپنا صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، زلفی بخاری صاحب، اور اس سے پہلے جو تھے ایک صاحب بھاگ گئے ہوئے ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے بھگا دیا تھا، شہزاد اکبر صاحب۔ تو شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ملک میں نہیں ہیں، ان کو نکال دیا گیا، عمران خان صاحب نے بھگا دیا۔ وہ جو میں میسیج میرے پاس آیا ہوا تھا وہ میں ذرا ڈھونڈ رہا ہوں، جس میں یہ ایک پراپر بنایا گیا ہوا ہے کسی نے کہ جی یہ جو پی ٹی آئی والوں کا منترا ہے نا کہ خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا، جب کچھ نہیں ملا تو شروع میں کہا جب کچھ نہیں ملا تو بلین ٹری سونامی لے آئے، جب کچھ نہیں ملا تو BRT لے آئے، جب کچھ نہیں ملا تو ہیلی کاپٹر اسکینڈل لے آئے، جب کچھ نہیں ملا
تو توشہ خانہ لے کر آ گئے، جب کچھ نہیں ملا تو القادر یونیورسٹی لے آئے، جب کچھ نہیں ملا تو ہیروں کے ہار لے آئے، جب کچھ نہیں ملا تو فلاں لے آئے فلاں لے آئے، یعنی کوئی 100 ایک اسکینڈل ہے عمران خان صاحب کے، وہ جو میسیج ہے اس میں. اور پھر یہ مطلب یہی کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے ان کا، کیونکہ اب تو خیر اس طرح پروپیگنڈا عمران خان صاحب کا ختم ہو گیا، دم توڑ گیا ہے، کیونکہ جنہوں نے نیٹ ورک دیا تھا انہوں نے نیٹ ورک توڑ دیا ہے. یہ ظاہر ہے نیٹ ورک آپ کو پتہ ہے کس کا تھا، کس نے دیا ہوا تھا، کون تھے جو عمران خان صاحب کے لیے ایک ماحول بناتے تھے، پروپیگنڈا کریٹ کرتے تھے. اب آپ کو دیکھیں گے آپ اس طرح عمران خان کے لیے، مطلب شروع میں عمران خان صاحب کو جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو کروڑوں میں ٹرینڈز ہوتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ کے، اور پھر امپورٹڈ حکومت نامنظور، پھر باجوہ کے خلاف، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو ٹویٹس ہوتے تھے، جس طرح ٹرینڈز چلتے تھے. اب کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سب کو انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا کر دیا تھا، ڈسمینٹل کر دیا. جن کے تھے، جنہوں نے بنائے تھے، انہوں نے پھر ظاہر ہے رابطے کیے ان کے ساتھ، کسی کے خلاف کارروائی ہوئی، کسی کے خلاف کچھ ہوا کہ بھئی ہماری بلی ہم سے میں ہوں. بھئی ہم آپ لوگوں کو پیسے دے رہے تھے، ہم اس وقت تک آپ کو لوگوں کو پیسے دے رہے تھے کہ جب تک ہم چاہتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جب ہم نہیں چاہتے تو آپ کیوں کر رہے ہیں. تو بہرحال تو اب کہانی یہ ہے کہ جی ان کو زلفی بخاری صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، اور معاملہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملک ریاض صاحب کا ہے. اب کیونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، اس میں صرف رکنا معاملہ یہاں پر نہیں ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو توشہ خانے کا معاملہ ہے اس میں بھی جو براہ راست ثبوت سامنے آیا ہے جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، وہ ہے بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری کی گفتگو. پھر بشریٰ بی بی اور انعام کی گفتگو، جو کیئر ٹیکر تھے، نگران تھے اپنا بنی گالہ کے، وہ دونوں. تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ تو ہیں مرشد کے مرید. جو آڈیو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کال کرتی ہیں، زلفی بخاری فون اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مرشد. وہ کہتی ہیں وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں جی مرشد، آپ کی دعا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جی وہ خان صاحب کو کچھ گھڑیاں ملی ہیں تحفے میں، خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ ان کے یوز میں نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بھیج دوں اور آپ وہ بیچ دیں. اب یہ وہی گھڑیاں ہیں ظاہر ہے جن کا چرچا تھا، مطلب 5-6 ارب روپے کی گھڑیاں اور چند کروڑ میں دکھایا گیا. عمر فاروق ظہور کے پاس بھی گئیں. بہرحال بڑے اسکینڈلس ہیں. تو وہ آڈیو سب کے سامنے. اچھا اب اس آڈیو کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا گیا، اس آڈیو کو چیلنج نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ جی توڑ مروڑ کر آڈیو بنائی گئی ہے، یعنی ٹوٹے جوڑ کر آڈیو بنائی گئی ہے. ہاں دوسری جو آڈیو ہے نا، جس کو جو بشریٰ بی بی کے دوسرے طرح کی جو اخلاقی کردار کے اوپر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ایڈیٹڈ ہے. اس میں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ رف کٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی صحافتی زبان میں، وہ نظر آ رہا ہے کہ رف کٹ ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا. جہاں ذرا کوئی لگ رہا تھا کہ جی وہ انتظار، بے قراری اور اکیلائی اور تنہائی، تو یہ جوڑ کرنا اس طرح کی بنائی گئی تھی. وہ آڈیو آوازیں ان کی ہیں، بشریٰ بی بی کی اور زلفی بخاری کی، لیکن وہ جس طرح جوڑا گیا ہے تو وہ سیاق و سباق نہیں ہے، وہ یعنی صرف وہ جوڑا اور توڑا اور جوڑا گیا ہوا ہے. لیکن یہ جو آڈیو تھی جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ اپنا بیچنی ہے گھڑیاں، تو وہ جینون ہے. وہ اس میں جینون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا. یا تو چیلنج کرتے، کسی عدالت میں جاتے. اب تک کسی بھی الزام کو انہوں نے کسی بھی کورٹ آف لاء میں جا کر چیلنج نہیں کیا، کسی کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں دائر کیا، ورنہ کر دیتے. جس صحافیوں نے خبریں چلائیں ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، جس نے آڈیو لیک کی ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو صرف یہ پریشانی ہے کہ جی یہ آڈیو لیک کرنے کا سلسلہ جو ہے غلط ہے، اس سے معاشرتی اقدار جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. تو آپ نے چھوڑے کہاں؟ جو آپ نے کیا کہ چیئرمین نیب کی جو ویڈیو تھی گندی، وہ آپ نے یوز کر لی. وہ یوز کر کے آپ نے سارے اسکینڈل رکوائے ہوئے تھے. بی آر ٹی بھی آپ نے رکوایا ہوا تھا، تو آپ نے بلین ٹری بھی رکوایا ہوا تھا، آپ نے مالم جبا بھی رکوایا ہوا تھا، آپ نے ہیلی کاپٹر اسکینڈل بھی رکوایا ہوا تھا. آپ نے تو سارے اسکینڈلز رکوائے ہوئے تھے. پیٹرولیم اسکینڈل بھی آپ نے رکوایا ہوا تھا، گندم اسکینڈل آپ نے رکوایا ہوا تھا، ادویات کا اسکینڈل آپ نے رکوایا ہوا تھا، سارے اسکینڈل آپ نے رکوائے ہوئے تھے. اور ہیروں کے ہار کا وہ اتنا بڑا اسکینڈل، کسی کو تو چیلنج کریں. وہ خبر 2 اکتوبر 2021 کو میں نے دی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک افسر نے شکایت لگائی تھی کہ جی آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ ہیروں کے ہار لے رہی ہیں کسی پراپرٹی ٹائکون سے.
اس کو بھی اب اس کے بھی تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا. نہ ملک ریاض نے اس کو کہیں چیلنج کیا. اور پھر ایک اور آڈیو آ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں ملک ریاض کی بیٹی اور ملک ریاض گفتگو کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب کو بیٹی کہہ رہی ہے کہ جی وہ فرا گوگی سے بات ہوئی ہے. فرا جو کہہ رہی ہے کہ جی وہ بشرا بی بی جو ہے وہ تو 5 کیرٹ سے کم کی انگوٹھی ہیرا نہیں پہنتی، تو لہٰذا ہیرا 5 کیرٹ کا ہونا چاہیے، باقی آپ پیمنٹ بھیج دیں تو انگوٹھی ہم خود، جڑوا ہم خود لیں گے. تو بہرحال اچھا، پھر دوسری آڈیو بشرا بی بی کی انعام کے ساتھ، وہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے، کیونکہ توشہ خانہ کا اور زلفی بخاری کا لنک ہے، کیونکہ زلفی بخاری نے تحائف بیچے ہیں. مطلب آگے نا چیز سامنے، جو آڈیو ہے اس میں کہہ رہی ہے نا زلفی بخاری کو کہ جا کر یہ گھڑیاں بیچ آئیں. تو وہ جو لنک اپنا انعام کو کہتی ہیں، جو کیئر ٹیکر تھے، وہ کیئر ٹیکر تھے اور وہ ان کے تھے لائے ہوئے، اپنے لگائے ہوئے تھے جہانگیر ترین صاحب کے. اچھے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب اخراجات اٹھایا کرتے تھے بنی گالہ کے. تو انہوں نے وہ جو توشہ خانہ سے چیزیں آئیں، اپنا جو ہیروں کے ہار تھے اور یہ ساری جو پچھلے دنوں بڑی سٹوری آئی تھی، وہ تصویریں تھیں جو اپنا اربوں روپے کے ہار تھے، وہ آڈیو یہ آ گئی کہ جی وہ ملک اپنا ان کو کہتی ہیں انعام کو کہ جی آپ کو کس نے کہا تھا کہ جو توشہ خانہ سے چیزیں آ رہی ہیں آپ ان کی تصویریں بنائیں. تو انہوں نے کہا تھا جی میں نے تو کسی کو نہیں کہا. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے تصویریں بنائیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں کہا، میں نے کیوں؟ وہ تو جو بندہ تصویریں بنا رہا ہے ان کو کہتی ہیں کہ جی کیوں بنائی آپ نے؟ تو وہ کہتا ہے جی اس لیے کہ تاکہ ثبوت ہو کہ ہم نے چیزیں آپ کو دی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کبھی آپ سے ثبوت مانگا ہے؟ جو اپنا ایم ایس ہیں پرائم منسٹر کے، یعنی ملٹری سیکٹری، وہ ہمارے اوپر اعتماد کر کے ہمیں چیزیں بھیجتے ہیں توشہ خانہ سے اور آپ تصویریں بناتے ہیں. تو انعام کو کہتی ہیں کہ جی آپ آئندہ آپ یہاں نہیں آئیں گے. اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آئندہ گھر میں نہیں آؤں گا. تو یہ وہ اسکینڈلز ہیں. اب ان کی جو پراپر جو توشہ خانہ کا معاملہ، تو الیکشن کمیشن میں ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے چیزیں لیں اور چھپائیں. اپنا یہ والا معاملہ جو ہے کابینہ نے پروو کر لیا کہ عمران خان صاحب نے بند لفافے میں ملک ریاض کو پیسے دیے، بند لفافے میں اس کی منظوری کروائی، اور وہ لفافہ ظاہر ہے کابینہ کی حصہ، اس کا ملکیت تھا، پراپرٹی تھا، تو وہاں سے نکالا گیا. نکال کر وہ پھر کھول کر کابینہ میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کا فیصلہ ہوا. اس میں کچھ اور وزراء کو بھی طلب کیا گیا تھا. اب یہ صاحب آتے نہیں ہیں، یہ صاحب ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو ایف آئی اے طلب کرتا ہے تو عدالت میں چلے جاتے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن طلب کرتا ہے تو عدالت میں چلے جاتے ہیں، ان کو نیب طلب کرتا ہے تو عدالت میں چلے جاتے ہیں، جا کر اسٹے لے کر آ جاتے ہیں. اگر نیٹ اینڈ کلین ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کو گرفتار تو کوئی نہیں کر رہا، اور ظاہر ہے آپ گرفتار ہوں گے کیسے؟ آپ کے چاہنے والے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 1 منٹ سے پہلے آپ کو مکتی مل جاتی ہے گرفتاری سے، آپ بچ جاتے ہیں گرفتاری سے. تو آپ کیوں نہیں اور شہزاد اکبر کو کیوں بھگا دیا؟ تو بیسک چیز جو ہے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، یہ جو اسکینڈل ہے، یہ عمران خان صاحب کے دور میں شاید اس سے بھی بڑے اسکینڈلز ہوں، لیکن جس کے پراپر ثبوت موجود ہیں وہ یہ اسکینڈل ہے. کیونکہ جو القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے زمین پہلے کسی اور کے نام کی تھی، میرا خیال ہے زلفی بخاری اس میں تھے، اور کوئی ایک اور صاحب تھے، شاید بابا روان تھے یا کوئی تھے اس کے ٹرسٹی. اس کے بعد وہ براہ راست عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی، اور ادھر سے ملک ریاض کے بیٹے، یعنی براہ راست کوئی بیچ تیسرا کوئی حصہ ہی کوئی ہے ہی نہیں. یا یہ ہوتا نا کسی کو یہ منتقل کر دیتے ملک ریاض صاحب، پھر اس سے ادھر آتا. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈاکے شاکے ہمارا حق ہے، ہم آئے اس لیے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں. تو اس پر زلفی بخاری صاحب کو بلایا گیا ہے کہ جی آپ آئیں، کیونکہ یہ جو 558 کنال زمین، 458 کنال زمین ہے نا، اس زمین کا براہ راست لنک ہے اس 50 ارب روپے سے جو ملک ریاض صاحب کو عمران خان صاحب نے دان کر دیے. پھر چیزیں کھلیں گی، پھر یہ معاملہ، کیونکہ پھر زمین بشرا بی بی کے نام پر ہے، عمران خان صاحب کے نام پر ہے، پارٹنر ہیں. پھر بشرا بی بی سے نے ملک ریاض، اچھا وہ بھی آڈیو میں جو ملک ریاض کی بیٹی اور ملک ریاض کی گفتگو ہے کہ جی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پھر وہ تالے شالے آپ کے دفاتر کے کھل جائیں گے. کوئی دفاتر سیل تھے، اداروں نے کیے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ رشوت لے کر وہ دفاتر کھلوا رہی تھی. آڈیو سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں میں ثبوت بہت زیادہ حد تک موجود ہے. اب اس میں ریفرنس بنیں گے، انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن میں اگر کوئی تعاون نہیں کرے گا تو گرفتار ہو جائے گا. آخر کب تک
مطلب کوئی ملیریا کا بہانہ کر لیتا ہے کہ جی مجھے ملیریا ہو گیا ہے، جیسے وہ اس نے کیا، کیا نام ہے، عماد یوسف نے، یا پھر جیسے شہباز گل صاحب ہیں، ہر بار ماسک لگا کر چلے جاتے ہیں۔ تو کب تک عمران خان صاحب کب تک ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بیٹھے رہیں گے، اور کب تک قانون اس بات پر رحم کھائے گا کہ جی کیونکہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں تو لہٰذا اگر ان کے اوپر کوئی جرم ثابت بھی ہو گیا ہے تو وہ گرفتار نہیں ہو سکتے؟ اور آخر کب تک عمران خان صاحب کی اہلیہ، جن کے مرشد خود گرفتار ہو چکے ہوئے، جب مرشد گرفتار ہو گئے اور مرشد تھے بھی ISI سے، تو جب وہ گرفتار ہو گئے تو پھر مرید تو مرشد کے سامنے کچھ نہیں نہ ہوتا، تو جب وہ گرفتار ہو گئے تو پھر کب تک بشرا بیگم کے اوپر چیزیں ثابت ہونے کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ بشرا بی بی کی حیثیت میرا خیال ہے مریم نواز سے زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے فریال تالپور بھی ایک خاتون تھی، یہ بھی ایک خاتون ہے، تو جب وہ گرفتار ہو سکتی ہیں اور بغیر مطلب ایک پراپر مینجڈ مقدمات میں جن کے خلاف کوئی ثبوت اس طرح نہیں تھے جس طرح بشرا بی بی کے خلاف ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ جو معاملہ جو زلفی بخاری صاحب کو جو گئے ہیں اپنا نوٹسز، یہ بیسیکلی تیاری ہے عمران خان صاحب تک جانے کی، بشرا بی بی تک جانے کی، یہ سیڑھی ہے ان دونوں کی گرفتاری کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں نہیں جاتے۔ اگر یہ نہیں گئے مرید تو پھر مرید بھی گرفتار ہوں گے، پھر مرید کی مرشد بھی گرفتار ہو سکتی ہیں، اور پھر مرشد کے جو ہے وہ گھر والے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ گھر والے سے مراد کے میاں عمران خان صاحب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔